نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ لائق صد احترام معزز علماء کرام، علماء اعظام، عمائدین علاقہ، شرفاء ملت، آج کا یہ ختم بخاری کا عظیم الشان سالانہ اجتماع پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل استاد العلماء استاد القراء، ہم سب کے سروں کے تاج، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت سٹیج پر صدارت فرما رہے ہیں، اور سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مجھ سے قبل آپ حضرات نے نوجوان خطیب کی گفتگو سنی جو امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر فرض کرو میرے بعد نبوت جاری ہوتی، اگر میرے بعد نبی کوئی بن کر آتا تو عمر ابن خطاب نبی بن کر آتا۔ میرے دوستو، گویا اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ نے بالفرض والمحال کے درجے میں ارشاد فرمایا اگر فرض کرو اگر نبوت چلتی، نبوت جاری رہتی اور میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو عمر ابن خطاب بنتا۔ جب عمر بن خطاب کو بھی نبوت نہیں ملی تو یہ بات حضور علیہ السلام نے واضح فرما دی کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت بھی سب کے آخر میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں خاتم النبیین فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں خود ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر یہ ہے، یہ جو خاتم النبیین اللہ نے مجھے فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ایک وسوسہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں ایک طرف تو تم ہمیں قرآن کی یہ آیت سورہ احزاب کی سناتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تفسیر میں یہ فرمان سناتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور ادھر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اب یہ بتاؤ کہ ادھر تم کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں اور ادھر تم عیسیٰ ابن مریم نبی کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہو، تو کیا یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے؟ وہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کر آ گیا ہے تو تم ہمیں کافر کہتے ہو، دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو اور ختم نبوت کے خلاف اس عقیدے کو کہتے ہو، اور ادھر تم یہ عقیدہ بناتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن کر تشریف لائے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
بارے میں عقیدہ ان کی آمد کا رکھا جائے تو یہ بات عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ جائے، اور ہم مرزے کے متعلق عقیدہ رکھے تو یہ ختم نبوت کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس بات کو سمجھیے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اب آپ کے بعد جب آپ کو اللہ نے دنیا میں نبوت عطا فرمائی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت میں تشریف لائیں گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کہ تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ آ کر 3 کام کریں گے۔ فرمایا پہلا کام یہ کریں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، دوسرا کام یہ کریں گے وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور تیسرا کام یہ کریں گے کہ وہ لڑائیوں کا خاتمہ کر دیں گے دنیا کے اندر۔ صرف دنیا میں ایک دین اسلام رہ جائے گا، باقی تمام ادیان باطلہ کو وہ ختم کر دیں گے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نبوت حضور کے بعد عطا ہوئی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی حضور سے پہلے ہوئی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے نزول کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف قطعاً نہیں جاتا۔ ہاں ہم اگر یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کے بعد عطا ہوئی ہے، تو پھر تو تمہارا اعتراض بنتا، پھر تو تمہارا وسوسہ مسلمانوں میں بن جاتا کہ تم کہتے کہ ادھر تو تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو اب سمجھو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی حضور سے پہلے ملی ہے، حضور سے پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس وقت وہ زندہ آسمانوں پر تشریف فرما ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں ایک بات مشترک ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، ہم بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، ہم بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا گئے، لیکن ایک بات کا فرق ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، ان کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، اور ان کی جب وفات ہو گئی، جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا، 3 دن وہ قبر میں رہے اور ان کی وفات رہی، چوتھے دن ان کو زندگی ملی اور پھر وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ موت آئی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے ان پر موت طاری ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قطعاً ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی حضور سے پہلے ہے، ان کو نبوت بھی حضور سے پہلے ملی ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1839 میں یا 40 میں پیدا ہوا ہے، اور کہیں یہ کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا ہوں، نعوذ باللہ، اور کہیں کہتا ہے مجھے حضور کی اطاعت سے نبوت ملی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بتلائیے کہ جب مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ میں 1839 عیسوی میں پیدا ہوا ہوں اور حضور کی ولادت ہے 571 عیسوی میں، تو اللہ کے پیغمبر سے کتنی صدیوں بعد یہ شخص پیدا ہوا اور پھر اس نے دعوی نبوت کیا، تو یہ دونوں باتیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ قادیانی پیدا بھی بعد میں ہوا ہے اور اس کا دعوی نبوت بھی بعد میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری بات عرض کروں کہ نبوت کی جتنی قسمیں ہیں حضور پر ختم ہیں،
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں نبوت کی 3 قسمیں کی ہیں. فرمایا ایک ختم نبوت مرتبی ہے، ایک ختم نبوت مکانی ہے، ایک ختم نبوت زمانی ہے. ختم نبوت مرتبی ہے کہ حضور کا مرتبہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے، پوری کائنات میں حضور کا رتبہ سب سے بلند ہے. یہ ختم نبوت مرتبی ہے. ختم نبوت مکانی یہ ہے، پہلے جتنے نبی آتے تھے کوئی کسی علاقے کا نبی بن کر آتا، کوئی کسی ضلع صوبے یا کسی بستی کا نبی بن کر آتا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی ان کا زمانہ مختصر ہوتا. لیکن جب حضور آئے تو اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک مکانی اعتبار سے بھی اللہ نے حضور کو نبی بنایا، زمانے کے اعتبار سے بھی اب قیامت تک زمانہ حضور کی نبوت کا ہے. تو مکان کے اعتبار سے بھی ختم نبوت مکانی آپ کو حاصل ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی حضور اب قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آ سکتا. تو میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. اس میں شک کرنا بھی کفر ہے، اس کی وہ تعویل اور تشریح کرنا جو اجماع امت کے خلاف جائے، پوری امت کے خلاف جائے، وہ بھی کفر ہے. اس لیے جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ قطعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.